ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لے چلتے ہیں جہاں خواجہ آصف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ بجلی کا مکس جو ہے بیٹر ہو اور لوگوں کو بجلی جو ہے وہ میسر آئے، سستی بجلی میسر آئے. لیکن آج بجلی جو ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ٹیرف بڑھتا جا رہا ہے بجلی کا. بجلی چاہے وہ انڈسٹری کے لیے ہو، ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے ہو، سب کے لیے جو ہے کمرشل کنزیومرز کے لیے، سب کے لیے بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ ناپید ہوتی جا رہی ہے. اس صورتحال میں بجلی کی قلت جو ہے وہ ہماری اکنامک جو ہے جو ابتر حالات ہیں ہماری معیشت کے، اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، صورتحال اور گمبھیر ہو جائے گی. جتنے وعدے تھے کنٹینر پہ، پہلے ذرا تھوڑا دور لگا سپریم کورٹ کے بعد، پھر اس گیٹ کے پاس ان کا کنٹینر لگا رہا. ہمیں بھی آواز آتی تھی کہ معصوف اس وقت کیا فرما رہے تھے اور آج کیا فرما رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی یادداشت جو ہے کمزور ہو، لیکن عوام کی یادداشت جو ہے وہ مضبوط ہے اللہ کے فضل سے. ان کو یاد ہے یہ کنٹینر پہ کیا کہتے تھے اور برسر اقتدار آ کے انہوں نے کن وعدوں کی تکمیل کا وعدہ کیا تھا. تو ہم انشاءاللہ تعالی بجلی کی قلت کے اوپر، پیٹرول کی قلت پہ، چینی اور گندم کی قلت پہ. گندم جو ہے 1 مہینہ پہلے فصل کٹی ہے، اپریل اور مئی میں ہماری فصل کٹی ہے پنجاب میں خصوصاً، اور آج آٹا جو ہے وہ پنجاب مہنگی ترین سطح پہ پہنچا ہوا ہے. حکومت کی سرپرستی میں اس وقت مافیا پل رہے ہیں. اگر کم تھے ان کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. کوئی یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے کسی کو اوبلائج کیا جا رہا ہے، کسی کو ای سی سی کے ذریعے کیا جا رہا ہے، کسی کو کابینہ کے ذریعے کیا جا رہا ہے. ایک لمبی داستان ہے. یہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ مافیا کی سرپرستی کر رہے ہیں کہ اس کا ٹریک رکھنا بھی جو ہے مشکل ہے. پاکستان کی تاریخ میں 70 سالہ تاریخ میں اتنے بجلی کے پروجیکٹ نہیں لگے تھے جتنے میاں نواز شریف کی حکومت نے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے 5 سال میں لگائے. جتنی بجلی موجود تھی اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو ڈبل کیا، باوجود اس بات کے کہ 1.5 سال ہمارا ضائع کرایا اس شخص نے. دھرنے اور جلوس اور احتجاج اور گالیاں، گندی زبان. مہربانی فرمائیں، مہربانی فرمائیں آپ پلیز. اس صورتحال میں ایک جو ہے 4-5 سال ان کے پاس حکومت رہی کے پی کی. کے پی کا ایک پروجیکٹ دکھا دیں جو بجلی کا انہوں نے لگایا ہو. ہم نے ان کو ہائیڈل پاور کا جو پروفٹ تھا جو 1993 سے پینڈنگ تھا، ہم نے 72 ارب روپیہ ان کو دیا. ایک پروجیکٹ دکھا دیں، ایک پروجیکٹ. کوئی پروجیکٹ نہیں انہوں نے لگایا کے پی میں. ان کے پاس اپرچونٹی تھی. آج بھی اس وقت کے ان کے شروع ہوئے پروجیکٹ جو ہیں وہ مقبرے بنے ہوئے ہیں جن میں بی آر ٹی سر فہرست ہے. میاں نواز شریف کے شروع ہوئے پروجیکٹ کوئی آدھا تھا، کوئی 25% تھا، کوئی 75% تھا. آج ان کے اوپر تختی لگا کے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کے اجتماعی شعور کی توہین کر رہے ہیں. ہم اس مشکل وقت میں انشاءاللہ تعالی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس حکومت کی ناکامی، نااہلی اور کرپشن کو
بے نقاب کرتے رہیں گے اور جو امتیازی سلوک جو ہے کہ ان کو کوئی اور جو ہے وہ کرپٹ نظر نہیں آتا، اپنی صفوں میں سارے جو ہیں وہ کرپٹ جو ہیں وہ انہوں نے حاجی سمجھ لیے ہوئے ہیں، ان کی کرپشن ان کو نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، عدل ہوگا اور ضرور ہوگا۔ جس جہنم میں عوام کو دھکیل دیا گیا ہے پچھلے 2 سال میں، عوام کو انشاءاللہ تعالی ہم نجات دلائیں گے اللہ کے فضل سے، اس کی مدد سے۔ اگر آپ میرے ساتھی جو ہیں وہ بات کر لیں، اس کے بعد کچھ اگر آپ سوالات پوچھنا چاہیں گے تو ہم حاضر ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ابھی خواجہ آصف صاحب نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے ترقیاتی ایجنڈے کو ایک مربوط طریقے کے ساتھ آگے بڑھایا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم نے ایک لانگ ٹرم پلان کے ذریعے، جسے ویژن 2025 کہتے ہیں، فوڈ سیکیورٹی، انرجی سیکیورٹی اور واٹر سیکیورٹی، ان تینوں کو مربوط کیا، کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان تینوں محاذوں کو یکجا نہ کرنے سے ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ تو ہمارا انرجی سیکٹر، فوڈ سیکٹر اور واٹر سیکٹر ایک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ کا ماڈل تھا۔ بدقسمتی سے اس حکومت نے آ کر اس کو تہس نہس کر دیا۔ جو پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی، واٹر سیکیورٹی اور انرجی سیکیورٹی کو ملا کے ہم نے ملک کی ترقی کا روڈ میپ بنایا تھا، اسے انہوں نے ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا۔ یہ وہ حکومت ہے کہ جو 2 سال سے بغیر کسی ڈیولپمنٹ پلان کے کام کر رہی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا ویژن 2025 پسند نہیں تھا، آپ اپنا پلان بنا کے ہمیں دکھاتے کہ یہ ہمارا میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم پلان ہے، اس کے اوپر ہم پاکستان کو لے کر جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کو انہوں نے آگے کیا لے کے جانا تھا، یہ اب پاکستان کو ڈھلوان پہ ڈال چکے ہیں، جس سے ہم اپنے خطے کی دیگر معیشتوں سے بہت رفتہ رفتہ پیچھے چلے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے، سری لنکا ہم سے آگے ہے، نیپال کی معیشت ہم سے آگے ہے، حتیٰ یہ کہ اب افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے آگے جا رہی ہے۔ تو یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک نالائق، نااہل، نا تجربہ کار حکومت کے ہاتھوں ہمارا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کو سی پیک کی صورت میں سینچری کی اپرچونٹی ملی تھی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے آتے ساتھ اقتدار میں چین کا دورہ کیا اور چین نے پاکستان کے لیے وہ پیکج بنایا کہ جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی پہچان بن گیا۔ لیگی رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے خبروں کے سلسلے میں۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ میں براہ راست بھرتی کیے گئے اسسٹنٹ کمشنر کے کمیشن کے لازمی قرار دیے گئے امتحان میں فیل ہو چکے ہیں۔ عدالتی احکامات کے بعد سندھ پبلک سروس کمیشن نے 18 اسسٹنٹ کمشنرز کا امتحان لیا۔ دستاویزات کے مطابق امتحان میں تمام 18 اسسٹنٹ کمشنرز فیل ہو گئے۔ جی بالکل، سندھ پبلک سروس کمیشن حکام نے چیف سیکرٹری سندھ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، وحید راجپور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وحید، بتائیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں، یہ سندھ میں براہ راست جو بھرتی کیے گئے تھے اسسٹنٹ کمشنر، ان کو لازمی جو قرار دیا گیا تھا امتحان سندھ پبلک سروس کمیشن کا، اس میں جب امتحان لیا گیا تو 18 کے 18 جو اسسٹنٹ کمشنر تھے وہ فیل ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے سندھ پبلک سروس کمیشن کے جو حکام ہیں انہوں نے
سندھ کے چیف سیکرٹری کو آگاہ کر دیا ہے تحریری طور پر کہ ہم نے امتحان لیا، ان کے جو 17 گریڈ سے 18 گریڈ میں ترقی نہ کی جائے، سفارش کی گئی ہے۔ یہ تمام کے تمام جو 18 امیدوار ہیں مختلف جو ادوار میں براہ راست بھرتی ہوئے تھے، رول 5 کے تحت عدالت میں معاملہ تھا، عدالت کی جانب سے احکامات دیے گئے تھے سندھ پبلک سروس کمیشن کو کہ ان کا جو ہے لازمی امتحان لیا جائے ریونیو کا، تاکہ ان کو 18 گریڈ میں جو پاس ہوں ان کو ترقی دی جائے، جو فیل ہوں ان کو جو ہے ترقی نہ دی جائے۔ تو 18 کے 18 جو امتحان میں اسسٹنٹ کمشنر وہ جی فیل ہو چکے ہیں۔ جی